مطالعہ کرنا ہے اور اس کی نصف مشق حل کرنی ہے۔ سبق میری آواز سنو دراصل زمین کی آپ بیتی ہے، اور آپ بیتی سے مراد ایسی کہانی یا اپنے اوپر گزرنے والے حالات و واقعات کو خود بیان کرنا۔ تو آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم خاص الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ بے تحاشا بہت زیادہ، برق رفتار لفظی مطلب ہے بجلی کی سی رفتار، تیز رفتار یا بہت تیز۔ کثافت گندگی، غارت تباہی و بربادی یا تباہ کرنا، برباد کرنا۔ غرض و غایت مقصد۔ میں ایک سیارہ ہوں، وہ سیارہ جس پر آپ رہتے ہیں۔ دنیا والوں نے میرا نام زمین رکھا ہے۔ میں ہزاروں سال پہلے وجود میں آئی تھی۔ میں جیسی آج نظر آتی ہوں پہلے ایسی نہیں تھی۔ میرے سینے پر جنگلات تھے، ان جنگلوں میں ہر طرح کے جانور بھاگتے پھرتے، پرندے چہچہاتے، ہر طرف ہریالی یعنی سبزہ اور شادابی تازگی تھی۔ درختوں سے وافر مقدار میں آکسیجن پیدا ہوتی، وافر کا مطلب زیادہ، بہت۔ ہوا صاف ستھری تھی، فضا میں گرد و غبار یعنی مٹی اور دھول اور دھوئیں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی صاف شفاف تھا، ہر طرح کی آبی یعنی پانی کی مخلوق اس میں مزے سے رہتی تھی۔ ماحول پرسکون تھا، ہر کوئی یہاں خوش خوش رہتا تھا۔ یعنی کہ زمین نے اس پہلے پیراگراف میں آپ کو بتایا ہے کہ انسان کے در اندازی سے پہلے جو ہے، انسان کے زمین پر آنے سے پہلے جو ہے جب جانور ہوتے تھے تو کتنا پرسکون ماحول تھا، یا جب انسان نے ترقی کرنا شروع نہیں کی تھی اور وہ جنگلات میں رہتا تھا تو کس قدر پرسکون ماحول تھا۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت انسان نے میرا حلیہ بگاڑنا شروع کیا۔ حلیہ بگاڑنا محاورہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ محاورہ کبھی بھی اپنے اصل معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ حلیہ بگاڑنا یعنی شکل خراب کرنا، حالت خراب کرنا۔ درختوں پر کلہاڑے کے وار چلنے لگے۔ یہ درخت کاٹنے والے کتنے بے درد ہوتے ہیں، انہیں اس درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا جو کلہاڑا چلنے سے مجھے ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی درخت کٹتا ہے میں ٹھنڈی آہ بھر کے رہ جاتی ہوں۔ ٹھنڈی آہ بھرنا یہ بھی حسرت کے معنوں میں ہے، افسوس کے معنوں میں محاورہ ہے۔ مگر انسان تو جیسے بہرا ہو گیا ہے، میری آہیں اور فریادیں اس کے دل پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ دنیا والے کہتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے ترقی کی ہے، وہ پتھر کے زمانے سے ترقی کرتے کرتے ایٹمی دور میں پہنچ چکا ہے۔ یعنی کہ انسان نے اتنی ترقی کی ہے کہ وہ ایٹم بم بنا لیے ہیں، اتنی ترقی کی ہے کہ وہ ایٹمی دور میں، جدید دور میں پہنچ گئے ہیں پتھر کے زمانے سے۔ کارخانے بنا لیے ہیں، تیز رفتار گاڑیاں ایجاد کر لی ہیں، وہ پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑتا پھرتا ہے، وہ سمندروں کے سینے پر ہی نہیں زیر آب بھی تیر سکتا ہے۔ زیر آب یعنی پانی کے نیچے، جیسے کہ انسان جو ہے وہ ڈائیونگ شروع کر دی ہے، آکسیجن کا انتظام کر کے جو ہے وہ پانی کی تہہ کے نیچے تیرنا شروع کر دیا ہے اس نے۔ اس کے علاوہ آبدوزیں بنا لی ہیں جس کے مدد سے جو وہ سمندر کے نیچے بھی تیر سکتا ہے۔ اس نے کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار کئی گنا بڑھا لی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کوئی اس سے پوچھے میاں ترقی اس کو کہتے ہیں؟ تم نے کارخانوں سے پیداوار میں تو بے تحاشا نہیں بہت زیادہ اضافہ کر لیا، مگر کبھی ان کارخانوں کی چمنیوں سے اٹھنے والا دھواں بھی دیکھا ہے؟ کبھی اس طرف توجہ دی ہے کہ یہ دھواں کس طرح میرے حسن کو، میری خوبصورتی کو خراب کر رہا ہے؟ تم برق رفتار گاڑیوں کی ایجاد پر اتراتے پھرتے ہو۔ برق رفتار کا مطلب آپ کو پہلے ہی بتایا گیا تھا، بجلی کی سی رفتار یا بہت تیز رفتار گاڑیاں۔ کبھی ان گاڑیوں کے دھوئیں پر بھی غور کیا کہ یہ کس طرح کثافت یعنی گندگی سے میرا دامن آلودہ کر رہا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ اب تو میرے لیے سانس لینا بھی دوبھر ہوتا جا رہا ہے۔ دوبھر ہوتا جا رہا ہے، مشکل ہوتا جا رہا ہے، یہ بھی محاورہ ہے۔ اوپر سے ان گاڑیوں سے پیدا ہونے والا شور مجھے دن رات پریشان رکھتا ہے۔ اب تو میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں۔ کانوں کے پردے پھٹنا یعنی کہ اتنی بلند آواز جو برداشت کے قابل نہ ہو، اور محاورہ ہے یہ بھی۔ اور ہاں، جس ایٹم بم کی ایجاد پر تمہیں بڑا فخر ہے، کیا تم نے اس کے نقصانات کے بارے میں بھی کبھی سوچنے کی زحمت کی؟ زحمت یعنی تکلیف۔ بھول گئے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ٹوٹنے والی تباہی کو۔ ہیروشیما اور ناگاساکی جو ہیں وہ جاپان کے دو بڑے شہر تھے، اور امریکہ نے ان پر ایٹم بم گرایا تھا اپنی جنگ کے دوران، اور جس کی وجہ سے دونوں شہر مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے تھے۔
رہی بات کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار ادویات سے فصلوں کی پیداوار میں کئی گنا اضافے کی، تو جناب کبھی تصویر کا دوسرا پہلو بھی تو دیکھیں۔ جب ان ادویات کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے تو ان کے مضر اثرات میری فضاؤں کو زہر آلود کر دیتے ہیں۔ چھڑکاؤ کی گئی سبزیوں، پھلوں اور اناج سے تمہاری صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے، تمہیں اس کی ذرا فکر نہیں، ذرا پرواہ نہیں۔ تمہیں اپنی پرواہ نہیں تو ان بے زبان جانوروں کا کیا خیال ہوگا جو چھڑکاؤ کیا گیا چارہ کھاتے ہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ تم لوگ کس قدر بے حس مطلب احساس سے خالی اور ظالم ہو گئے ہو۔ کارخانوں میں خطرناک اور نقصان دہ کیمیکل دھڑا دھڑ استعمال کرتے ہو، دھڑا دھڑ متواتر مسلسل۔ بعد میں یہی زہریلا کیمیکل ملا پانی نالوں میں بہا دیتے ہو۔ نالوں سے ہوتا ہوا یہ پانی دریاؤں میں جا گرتا ہے۔ بیچاری مچھلیاں اور پانی میں رہنے والے دوسرے جاندار جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جان سے ہاتھ دھو بیٹھنا مطلب زندگی گنوا دینا، مر جانا، اور محاورہ ہے یہ ہمارے پاس۔ مگر کیا مجال جو تمہارے کان پر جوں تک رینگی ہو۔ جوں رینگنا، کان پر جوں رینگنا بھی ہمارے پاس محاورہ ہے، اس کا مطلب بالکل اثر نہ ہونا۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی۔ جب یہ زہریلا پانی مال مویشی پیتے ہیں تو وہ بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی پانی جب فصلوں کو لگتا ہے، یعنی فصلوں کو دیا جاتا ہے، جب اس پانی سے کیمیکل شدہ پانی سے کیمیکل ملے پانی سے فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے تو ان پر بھی اپنا اثر دکھاتا ہے۔ مگر تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو کارخانے رواں دواں رکھنے ہیں، کارخانے مصروف رکھنے ہیں، کارخانے چلانے ہیں، چاہے اس سے تمام آبی مخلوق یعنی پانی میں رہنے والی مخلوق موت کے منہ میں کیوں نہ چلی جائے۔ یہ بھی محاورہ ہے، اس کا مطلب مر جائے۔ تم انسان کیسی مخلوق ہو؟ مجھے دھرتی ماتا اور مادر وطن کہتے ہو۔ سنگ دل پتھر دل سے سنگ دل اولاد ماں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی جیسا تم میرے ساتھ روا رکھتے ہو۔ روا رکھنا بھی محاورہ ہے، اس کا مطلب جائز رکھنا۔ مجھے بتاؤ تم کیسے بیٹے ہو جو اپنی ماں کو ستاتے ہو، طرح طرح کے دکھ دیتے ہو اور اس کے حسن کو غارت کرنے کا سامان کرتے ہو۔ حسن، خوبصورتی، اور غارت کرنا، تباہ کرنا، برباد کرنا۔ کچھ درد دل رکھنے والے انسان میرے بچاؤ کے لیے تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ انہی کی کوششوں سے ہر سال دنیا بھر میں 22 اپریل کو یوم ارض منایا جاتا ہے۔ اس دن کے منانے کی غرض و غایت یعنی مقصد انسان کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہے، واقف کرنا ہے جن سے میرا قدرتی ماحول بگڑتا جا رہا ہے، خراب ہوتا جا رہا ہے۔ تم طالب علم ہو، مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں، تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا را مجھے تباہ ہونے سے بچا لو۔ ہاتھ جوڑنا بھی محاورہ ہے، اس کا معنی ہے مطلب معافی مانگنا، فریاد کرنا، اور خدا را خدا کے لیے۔ اگر تم میں سے ہر طالب علم ایک پودا لگائے اور اس کو پروان چڑھائے، کمال کو پہنچائے، اس کو سینچے، بڑا کرے، تو میرے سینے پر کروڑوں کی تعداد میں درخت موجود ہوں گے۔ آج کل جسے دیکھو موٹر سائیکل اور کار بھگائے پھرتا ہے، تم اس کی جگہ سائیکل کی سواری اختیار کر لو تو دھوئیں میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ چین تم سے کہیں ترقی یافتہ ملک ہے، جب انہیں سائیکل کی سواری میں آر یعنی شرم محسوس نہیں ہوتی تو تمہیں سائیکل پر سوار ہوتے کیوں شرم آتی ہے۔ پلاسٹک کے تھیلے بھی میرے لیے شدید خطرہ ہیں، کسی طرح ان پر پابندی لگوا دو، اور ہاں، کارخانے داروں تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ کہ ایسی تدابیر، ایسے طریقے اختیار کریں، ایسے طریقے اپنائیں جس سے قدرتی ماحول کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ یہی نا کہ اتنا بڑا کام اور میں ننھا سا طالب علم، مجھ اکیلے سے کیا بن پائے گا؟ یہ سوچ دل سے نکال دو۔ یاد رکھو، قطرہ قطرہ مل کر دریا بن جاتا ہے۔ تم اپنے حصے کی شمع روشن کرو، شمع سے شمع جلے گی تو سارا ماحول روشن ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہاں پر جو ہے اس آخری پیراگراف میں زمین جو ہے وہ اب طالب علموں سے بات کری، کیونکہ طالب علم جو ہے، نوجوان نسل جو ہے وہ کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتی ہے۔ تو زمین بھی جو ہے یہاں پہ طالب علموں سے گزارش کر رہی ہے کہ جو طالب علم ہیں وہ اپنے حصے کی شمع روشن کریں، وہ اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کریں اور زمین پر درخت لگائیں، شجر کاری کی مہم میں حصہ لیں اور آس پاس کے ماحول کی آلودگی کو کم کرنے میں جو مدد دیں۔ اس کے علاوہ ماحول کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، کیونکہ آج کی جو نسل ہے وہی ہماری کل کی قوم ہے، وہی ہمارے ملک کا مستقبل ہے۔ آئیے اب اس کی مشق حل کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے اس سبق کے مطالعے کے بعد جو مشق ہے اس کا سوال نمبر 2 جو کہ کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہے،
وہ حل کرنا ہے پہلے۔ اس میں ہمیں ایک عبارت دی جاتی ہے، یہ کوئی سوال دیا جاتا ہے اور اس کے 4 جو ہیں وہ ممکنہ جوابات دیے جاتے ہیں، جس میں سے درست جواب پر ہم نے نشان لگانا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے ٹک کا نشان کہا ہے تو آپ نے یہاں پر ٹک ہی لگانا ہے، دائرہ نہیں بنانا ہے، کیونکہ سوالات کی عبارات کو سمجھنا سوال کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ زمین ہے سیارہ، ستارہ، سیارہ اور ستارہ یا سیارچہ، تو ہمارے پاس درست جواب ہے سیارہ۔ درخت کیا پیدا کرنے کی فیکٹریاں ہیں؟ الف ہائیڈروجن، ب کاربن، جیم آکسیجن، دال نائٹروجن، اور ہم جانتے ہیں درخت کیا پیدا کرتے ہیں؟ آکسیجن، تو درست جواب ہے ہمارا جیم آکسیجن۔ آبی مخلوق میں شامل نہیں، الف مچھلی، ب کچھوے، جیم مگرمچھ اور دال خرگوش۔ تو آبی مخلوق ہوتی ہے پانی میں رہنے والی مخلوق، اس میں مچھلی، کچھوے اور مگرمچھ یہ تینوں پانی کی مخلوق ہیں۔ خرگوش ہمارا درست جواب ہے، دال جز خرگوش۔ اگلی عبارت ہے ہمارے پاس، یوم ارض منایا جاتا ہے، الف 22 اپریل کو، ب 22 جون کو، جیم 22 اگست کو یا دال 22 اکتوبر کو۔ تو درست جواب ہے الف ہمارے پاس 22 اپریل کو، جو کہ ہم نے سبق کے مطالعے کے دوران بھی پڑھا ہے۔ گرد و غبار سے کون سی آلودگی پیدا ہوتی ہے؟ گرد و غبار یعنی مٹی اور دھول سے کون سی آلودگی پیدا ہوتی ہے؟ الف آبی، ب فضائی، جیم شور کی اور دال بحری۔ تو ہم صحیح جواب لکھیں گے فضائی، یعنی کہ فضا کی، ہوا کی آلودگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ آبی آلودگی کم کرنے میں مدد ملتی ہے، یعنی کسی بھی قسم کی ماحول کی آلودگی ہے تو اسے کس طرح سے ہم کم کر سکتے ہیں؟ الف جز میں ہمیں بس جواب درخت لگانے سے، ب پلاسٹک کے تھیلوں سے، جیم کیڑے مار ادویات سے یا دال فیکٹریوں سے۔ تو درست جواب ہے ہمارے پاس الف جز درخت لگانے سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو آج ہم نے دوسرا سوال حل کرنا ہے مشق کا، وہ ہے سوال نمبر 3، دی گئی مثال کے مطابق درست مترادف کالم جیم میں لکھیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس کالم الف میں جو ہے الفاظ ہیں اور بے میں جو ہے ان کے مترادف الفاظ یعنی اس کے ہم معنی الفاظ بے ترتیبی سے لکھے گئے ہیں۔ کالم جیم میں ہم نے الف کے مطابق بے سے درست مترادف نکال کر کالم جیم میں لکھنا ہے۔ انہوں نے یہاں مثال بھی دی ہے پرندہ۔ اب دیکھیں کالم بے میں پرندہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے دوسری لائن میں، لیکن ہم نے اس کو کہاں لکھنا ہے؟ پرندہ کالم جیم میں، الف کالم کے سامنے طائر۔ ہریالی، سبزہ، درد، تکلیف، ترقی، کمال، دور، زمانہ، تباہی، بربادی، سنگ دل، ظالم۔ اور کالم حل کرتے ہوئے اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کالم بے کے الفاظ جو ہیں ترتیب سے کالم جیم میں لکھنے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ کالم بے کے الفاظ کو دیکھتے ہوئے کالم الف کے الفاظ اٹھا کر کالم جیم میں لکھنے ہیں۔ اس طرح آپ کا سوال جو ہے وہ جتنے بھی نمبر کا ہوگا پرچے میں وہ قابل قبول نہیں ہوگا، جواب غلط ہو جائے گا آپ کا۔ تو براہ کرم اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ کو کالم جیم میں لکھنے کے لیے کہا گیا ہے تو آپ نے لکھنا لازمی ہے۔ اگر آپ کو صرف ملانے کے لیے کالم ملانے کے لیے کہا گیا ہے تو پھر آپ جو ہے اسکیل کے ذریعے جو ہے وہ اپنے کالم کو ملائیں گے درست جواب کے ساتھ۔ لیکن اگر لکھنے کے لیے کہا گیا تو اس طرح سے آپ کالم جیم میں ترتیب وار جو ہے الفاظ لکھیں گے۔ اس کے بعد ایک اور سوال جو ہم نے آج کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس سوال نمبر 4، جو کہ آپ نے گھر سے کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے ان الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے حلیہ بگاڑنا۔ اب اس کے معنی نہیں آپ نے لکھنے بلکہ آپ نے سیدھا سیدھا اس کا جملہ بنانا ہے کہ انسان نے زمین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے یا پولیس نے مار مار کر چوروں کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اب اس طرح سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جب پولیس نے مارا ہے چور کو تو اس کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے پاس یہ زیر آگ آہیں بھرنا، رواں دواں، دوبھر ہونا، کانوں کے پردے پھٹ جانا، بے تحاشا، کان پر جوں نہ رینگنا، موت کے منہ میں جانا، روا رکھنا، ہاتھ جوڑنا اور پروان چڑھانا۔ یہ جتنے بھی الفاظ و محاورت ہیں ان کے اپنے کاپی میں جملے بنانے ہیں، اور جملے بناتے ہوئے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ جملہ بہت زیادہ طویل نہ ہو، مختصر اور جامع جملہ بنانا ہے۔ مہمل جملے بنانے سے گریز کیجیے گا۔ جملہ ایسا ہو جو آپ کے لفظ کو واضح کرے۔ واحد لفظ کو جمع کی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے، جو لفظ واحد آپ پڑھ رہے ہیں اس کو آپ نے واحد ہی استعمال کرنا ہے۔ اور قواعد کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ رموز اوقاف یعنی کہ ایک جملہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو آپ نے ختمے کی علامت لازمی لگانی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ آپ نے الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، اور مشق کا سوال نمبر 2 اور 3 آپ نے کتاب پر حل کرنے کے بعد یاد کرنا ہے، اور سوال نمبر 4 جو جملہ سازی ہے وہ آپ نے اپنے کاپیز میں خوش خط تحریر کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔